بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عن أبي مليك قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرمائے. محترم ناظرین، آپ کے لیے آپشن کھلا ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی رکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی حوالے سے اگر کوئی تردد ہو، شک ہو، شبہ ہو تو آپ کے لیے یہ پروگرام حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرات علماء کرام، بزرگان دین، اللہ والوں، محققین کی خوش اچینی کرتے ہوئے آپ کو جواب دیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اس لیے آپ لوگ سوالات کے ذریعے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ پروگراموں میں میں نے ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم کے ہر صفحے میں آپ کو آیات مل جائیں گی، احادیث طیبہ بے شمار آپ کو نظر آئیں گی، حدیث کی کتابوں میں آخر میں آپ کو فضائل اور مناقب کے ابواب مل جائیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بنیاد پر کھڑی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، ورنہ قرآن کریم پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان ذخیرے پر بھی اعتماد باقی نہیں رہ جاتا، ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح پورا دین مکمل طور پر بے اعتبار ہونا لازم آتا ہے، اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. اب قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں کوئی شبہ پیش کرے گا کہ یہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کی ہے اور بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآنی آیت کے طور پر تسلیم کیا ہے. تو مصحف عثمانی کے نام سے قرآن کریم کا جو موجودہ نسخہ ہمارے سامنے ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات قرآنیہ سنی ہے، اور کس آیت کو کس صورت کے کتنے نمبر پر رکھنا ہے، کس آیت کو کتنے نمبر پر آیت کے طور پر، کس صورت کی کون سی آیت کے طور پر اس کو شامل قرآن کرنا ہے، یہ سارا کام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ہاتھوں سے انجام پایا ہے. تو ان کے اوپر اگر اعتماد باقی نہیں رہے گا، اعتبار باقی نہیں رہے گا، ان کا استناد اگر خدا نخواستہ کوئی ختم کر دے، ان کے خلاف اگر من گھڑت روایتوں کی بنیاد پر قرآن اور احادیث میں وارد تمام فضائل کا یکلخت نعوذ باللہ انکار کر دیا جائے، تو پورے دین کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، پورا دین مکمل طور پر مشکوک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہمیں قرآن سے ہاتھ دھونا پڑے گا، احادیث طیبہ کے عظیم الشان ذخیرے سے منہ پھیرنے کی نوبت آ جائے گی، اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے، پھیلانے والوں کو یہ موقع میسر آ جائے گا کہ
وہ یہ کہیں گے کہ جب یہ صحابہ اس طرح کے ہیں تو پھر ان کا روایت کردہ قرآن بھی شاید اس میں کوئی من گڑت انہوں نے بات شامل کر لی ہوگی، پھر احادیث میں من گڑت عبادتیں انہوں نے شامل کر لی ہوں گی، اور انہوں نے اگر کرپشن، نعوذ باللہ کرپشن کرنے کی حد تک جو ہے جرم ان سے اگر ثابت کرنے کی کوئی ناپاک سعی اگر کوئی کرے تو ان کا روایت کردہ قرآن بے اعتبار ہو جائے گا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ذخیرہ اور پورے دین کا جو کہ سارے احکامات جو انہوں نے اپنے اقوال، افعال، آثار اور فتوا کے ذریعے اور اپنے تواتر کے ذریعے جو دین ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ پورا دین بے اعتبار ہونا لازم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول۔ روایت حدیث میں آپ دیکھیں گے تمام صحابہ کرام عدول ہیں، یعنی عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور کسی منافق کے لیے دین میں ہیرا پھیری کرنے یا دین میں کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ آپ کو ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی تاریخ میں سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی فرد نہیں تھے، غیر معمولی فضائل کے حامل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آپ کو میں 2-3 باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین تھی، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ ازواجہ امہاتہم، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ تو اگر ان کی سگی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، زوجہ مطہرہ ہے، اور ازواج مطہرات کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ برادر نسبتی بنے۔ اہلیہ کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ برادر نسبتی ہیں، اور تمام اہلیہ قرآن کی زبان میں صریح الفاظ میں پوری امت مسلمہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں اور اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو ماں کے بھائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماموں کہتے ہیں۔ تو خال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوری امت مسلمہ کے قیامت تک جو اربوں کھربوں مسلمان آئیں گے سب کے وہ خال بن گئے، یعنی ماموں ہیں رشتے میں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے جو کچھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہی نہیں تھے بلکہ قرابت دار، رشتہ دار اور گھر والے بھی تھے، تو یہ دوہرا اعزاز ان کو نصیب ہے۔ ایک طرف صحابی ہونے کا اعزاز ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہونے کا اعزاز بھی آپ کو نصیب ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا ان باتوں پر غور کیجئے گا، پورے دین پر اعتبار ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی لازمی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق فرمان ہے کہ میری سنت بھی لازمی ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر پکڑ کے رہنا، تھام کے رہنا، مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا، یہ تمہارے اوپر لازمی ہے۔ تو خلفاء راشدین بلا شبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، سید امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو فاروق اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ذو النورین اور داماد رسول کے اور ڈبل اور دوہرے داماد ہونے کا شرف جن کو حاصل ہے، اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور بے شمار فضائل کے حامل ہیں، بے شمار فضائل کے حامل
ہیں اور اتنی زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ تو علی تو ہمارا عقیدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں بتانا ضروری ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عظیم صحابی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے ماموں کا رشتہ ان کا بنتا ہے اور ماموں ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف اور قریبی رشتہ داری اور قرابت کا اعزاز، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پھر خصوصی طور پر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک عظیم شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے کاتبین وحی جو صحابہ کرام۔ قرآن کریم لکھنے کا شرف جن صحابہ کرام کو حاصل ہوا ہے، جن کی تحریر کے نتیجے میں اس وقت قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، تو ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلا شبہ پہلے نمبر پر ہے، لیکن سب سے 10 صحابہ کرام خاص طور سے کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ 10 صحابہ کرام مختص تھے اس کام کے لیے۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے تیسرے چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ ان کاتبین وحی جو صحابہ کرام ہے ان کی فضیلت خود قرآن نے بیان کی ہے۔ تو ہمارے ایک بڑے مؤرخ صحابہ تھے حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ساری من گڑت تاریخی روایتوں کو میں ردی کی ٹوکری میں ڈالنا میرے لیے لازمی ہے۔ کرام بررہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، ان صحابہ کرام کے معزز ہونے، نیکوکار ہونے، معزز ہونے، محترم ہونے، مکرم ہونے، پاک باز ہونے کی شہادت اور گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ صرف ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو کاتبین وحی تھے۔ تو کاتبین وحی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار سر فہرست تھا، یعنی تین چار جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں 10 صحابہ کرام میں سے 10 کاتبین وحی تھے، تو سب کی تعریف اور فضیلت اور منقبت قرآن نے بیان کی ہے، ان میں وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، سبحان اللہ العظیم، اور اہم لکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اور ان کی تعریف خود قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ تو آیات قرآنیہ کے مقابلے میں آپ جو ہے بعض تاریخی روایتوں جن کی بے شمار تاویلیں ممکن ہیں اور جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں غلط بیانیاں تو اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ غلط بیانیاں اور تاریخی روایتوں میں اتنا زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، تو بِأَيْدِي سفرہ کرام بررہ کے سامنے ساری تاریخی روایتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے بین پر ڈالنے کے وہ قابل ہیں۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی روایت جاتی ہے تو ان کو ہم آیت قرآنیہ کے مقابلے میں ایک پرکاہ کی کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے، ایک تنکے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بین میں ڈالنے کے قابل ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان کی فضیلت بیان کر دی، اور تمام پوری امت مسلمہ نے، سبحان اللہ، پوری امت مسلمہ نے یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی تھے۔ کسی اگر نعوذ باللہ من ذالک ایک صاحب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اور تمام علماء کرام کے نزدیک وہ لعنت کے گویا مستحق ہو رہے ہیں، اور تمام علماء کرام ان کے اوپر تھوک رہے ہیں، سب ان کی مذمت میں اس وقت جو ہے اپنے بیانات پیش کر رہے ہیں، جوابی بیانات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایسی غلط باتیں کہ پوری امت مسلمہ نے جن کو تسلیم کیا ہوا ہے،
ایسی عظیم شخصیت کو خود صحابہ کرام نے تسلیم کیا، تمام صحابہ کرام نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے، کیونکہ خلفائے راشدین کے انتخاب کا جو طریقہ تھا، وہ انتخاب کا طریقہ صرف اور صرف آزادانہ مشاورتی نظام کے ذریعے وجود میں آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خلافت کا جو انتخاب ہے وہ آزادانہ طریقے پر خلافت کا انتخاب، خلیفہ ہونے کا انتخاب ان کا عمل میں نہیں آیا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سارے اعذار ہیں، بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں، اسباب بھی کار فرما ہے۔ مورخین جو بہت گہرائی میں جا کر حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے تمام احوال کا گہری نظر سے جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر تھے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوریاں بھی ایسی تھیں کہ ان مجبوریوں کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ پورے ایک سال سے میں مطالعے میں مشغول ہوں، میں آپ کی خدمت میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ کبھی کبھی حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ سیاسی فیصلے زمینی حقائق کرتے ہیں، تو کتابی اصولوں کی پاسداری کے زعم میں زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مثال کے طور پر جانتے ہیں کہ فلاں صاحب نہایت متقی، پرہیزگار، دیندار، ہر لحاظ سے وہ فائق، لیکن کسی جگہ پر لوگوں کا رجحان کچھ ایسا ہو گیا کہ نہیں، ہم فلاں کو چاہتے ہیں اور ہم فلاں کو لانا ضروری خیال کرتے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے ہو۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سارے موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں گے مسلم لیگ ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، میں نام لینا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں جن لوگوں کو برسر اقتدار لایا گیا ہے اور جن کو قیادت سونپی گئی ہے، وہ نہایت کم عمری میں 24 سال کی عمر میں پوری قیادت دے دی جاتی ہے۔ اپنی ہی جماعت میں کیسے کیسے باصلاحیت اور بزرگ افراد موجود ہیں، تجربے کے لحاظ سے بھی وہ بہت آگے ہوتے ہیں اور کہنہ مشق سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، طویل تجربے کی بنیاد پر بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کو زیادہ حق پہنچتا ہے، صلاحیت کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، طویل تجربے کی وجہ سے، کہنہ مشق سیاستدان ہونے کی وجہ سے، اپنی زیرکی کی وجہ سے، علمی اور تعلیمی اور سیاسی صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ لیکن ایک امر واقعہ ہوتا ہے، اس امر واقعہ کی بنیاد پر وہ حضرات بھی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ کسی جماعت میں 24 سالہ ایک نوجوان جس کو پوری طرح شاید بولنا بھی اچھی طرح نہ آتا ہو، بولنے میں بھی آئے دن غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قیادت کے منصب پر فائز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ان کو اگر قیادت نہیں دی جائے گی تو پھر پارٹی 10 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی اور پورے ملک میں ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، پارٹی کے کارکنوں میں ایک لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی وہ عصبیت کام آ جاتی ہے، سیاسی عصبیت کام آ جاتی ہے۔ عصبیت ایک بہت بری بات ہے لیکن ایک طاقت بھی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھٹو صاحب کے خاندان کی بھی ایک وقعت ہے، اس خاندان کا بھی ایک تقدس ہے بے شمار کارکنوں کے لیے، تو اب اس میں یہاں ایک کم عمر کوئی شخصیت بھی اگر ہو، جسٹ اس اہم مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو حالات یہ صرف یہ بتانا منظور ہے کہ سیاسی فیصلے زمینی حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے کتابی اصولوں کی پاسداری کے ذریعے بسا اوقات ممکن نہیں ہوتے، یہ ایک حقیقت ہے۔
تو کبھی کبھی حالات اس طرح پیش آ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ حق پر تھے، بلا شبہ حق پر تھے۔ 4.5 سالہ دور خلافت تھا، اور اس پورے دور خلافت میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دن کے لیے بھی امن و امان قائم نہیں ہوا۔ وہ بلا شبہ برحق تھے، اور ان کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی زیادہ عظمتیں اور اتنی زیادہ بزرگی، اتنی زیادہ برتری، اتنی زیادہ عظمت اور شرف اور بزرگی ہے کہ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حب علی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ حب علی ہمارا ایمان ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، کرم اللہ تعالی وجہہ۔ اگر میں اپنی جان ان کے پیروں کے نیچے قربان کر سکوں تو مجھ سے بڑا سعادت مند اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی دیانت، ان کی طہارت، ان کی پاک بازی پر قسم کھائی جا سکتی ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنی زیادہ عظمتیں، اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنی زیادہ حدیثیں جن کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور جن کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا ہے، اتنا بڑا مرتبہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت کے بغیر تو کوئی ایمان مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک امر واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، جو سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین تھا، کہ 2 نور والے، 2 روشنیاں والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد۔ ایک صاحبزادی کا نکاح آپ نے کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی ہے کہ بعد دیگرے، میں عثمان کے ساتھ، عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو کتنی عظمت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی بزرگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کا کوئی خاص دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرا خاص الخاص دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آمد پر، عمر رضی اللہ عنہ کی آمد پر بھی آپ اگر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، آرام فرما ہوتے تھے، تو بیٹھتے نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کی تشریف آوری پر آپ بیٹھ جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جن کو فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں، مجھے کیوں حیا نہ آئے؟ یعنی آپ اچانک کوئی کسی کے آنے پر اگر شرم محسوس کرے تو آپ لیٹے نہیں رہیں گے، فوراً بیٹھ جائیں گے، ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ تو جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو مجھے بھی حیا آتی ہے ان سے، اس لیے میرے لیے لیٹے رہنا گوارا نہیں ہوتا اپنے لیے، بلکہ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو سیاسی منظرنامہ تخلیق ہوا تھا، تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہ منظرنامہ اگر سمجھ میں آئے کسی کو، اور وہ حالات کا تجزیہ اگر کوئی کرے، تب جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجبوری اور حالات کے تقاضے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد مزید کچھ باتیں ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔